عزیزان مکرم، برادران عزیز، محترم بزرگوں، اگست کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں 14 اگست کو ملک خداداد دنیا کے نقشے پر ابھرا اور پاکستان جیسا ملک آزاد ہوا، مسلمانوں کی بیش بہا قربانیاں رنگ لائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پاک ملک، پاک سلطنت، ان کی ارمانوں کو کی کسک اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی اور مسلمان اپنے آپ کو آزاد کہلانے لگے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اس ملک کے لیے جتنی قربانیاں دی گئی ہیں وہ شاید کسی اور ملک کے لیے دی گئی ہو دنیا کے موجودہ نقشے پر۔ مسلمانوں نے اپنے دن رات ایک کیے، اپنی جائیدادوں کی قربانیاں دی، اپنی اولادوں کی قربانیاں دی، اپنی مالوں کی اور جانوں کی قربانیاں دی، اپنے علاقوں کو قربان کیا محض اس پاک ملک کی آزادی کے لیے۔ یقیناً آزادی وہ بیش بہا قیمتی خزانہ ہے جس کے لیے اسی طرح کی قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ آزادی وہ قیمتی سرمایہ ہے جو ہر ذی روح چیز کی ضرورت ہے۔ صرف انسان ہی آزادی نہیں چاہتا، دنیا کی ہر ذی روح چیز آزاد ہونا چاہتی ہے۔ جانور ہے وہ بھی آزادی کا خواہاں ہے، چرند ہے، پرند ہے، وہ بھی آزادی کے لیے ترس رہے ہیں۔ پرندے پنجرے سے آزادی چاہتی ہے اور جانور ہے اگر ان کو بھی کسی کوٹھے اور بنگلے میں بند کر دیا جائے، ان کی آزادی سلب کر لی جائے اور ان کی خود مختاری کو پھین لگا دیا جائے تو وہ تڑپتے ہیں آزادی کے لیے۔ اور یہ آزادی نام ہے ذہنی آزادی کا بھی اور جسمانی آزادی کا بھی۔ جب یہ دو آزادی کسی کو ملتی ہے تو حقیقت میں ان کو بہت بڑی نعمت سے نوازا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی آزادی تمام چیزوں کی آزادی سے مختلف نوعیت کی ہے۔ مسلمان آزاد تب کہلاتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی مان کر چلے اور اللہ تعالیٰ کی قوانین کو بھرپور طریقے سے عمل کرنے کے لیے آمادہ بھی ہو اور ان کے سامنے کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو اس پر عمل پیرا ہونے کی۔ ہر قسم کی دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قرآن اور شریعت پر عمل کرنے سے متعلق جب بندہ مسلمان آزاد ہو جاتا ہے، خود مختار ہو جاتا ہے تو یہی مسلمان کی آزادی ہوتی ہے۔ اور اسی آزادی کے پیش نظر ہمارے اکابر نے قربانیاں دی، لاکھوں کی تعداد میں جانیں نچھاور ہوئی، خون بہائے گئے اور یہ درخت اور یہ جگہ اور یہ راستے آج بھی یہ گواہی دیتی ہے کہ مسلمانوں کا کتنا خون ادھر بہایا گیا ہے اس ملک خداداد کے لیے۔ بہرحال قربانیاں دینی پڑتی ہے اس قسم کی آزادی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بغیر انسانی کاوش کے یہ آزادیاں کسی کو نہیں دیتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب وہ خود اس کو تبدیل کرنے کے لیے سینہ سپر نہ ہو جائے۔
میدان میں نہ اترے، اپنی کوششوں کو بروئے نہ لائے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو آزادی یہ بھی ایک انقلاب ہے، یہ بھی ایک تبدیلی ہے، یہ بغیر کوششوں کے حاصل نہیں ہے۔ اور یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ جب کسی کو مل جائے تو ان کو پھر شکر کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ جن جن کو آزادی ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ان کو بہت بڑی دولت اور سرمایہ ملا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس کا ایک تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا زبانی شکر ہو اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آزادی دی ہے، اور عملاً بھی اس کا نفاذ ہو۔ جو مقصد ہے آزادی کا اور جس مقصد کے لیے قربانیاں دی گئی ہے، کاوشیں کی گئی ہے، محنت کی گئی ہے، اس کو عملی جامہ پہنانا یہ دوسرے درجے کا شکر ہے اور لازمی شکر ہے۔ یہ دونوں شکر جب ساتھ نہیں ملتے، ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے تو شکر ادھوری ہے اور خطرہ ہے کہ نعمت دوبارہ چھن جائے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت دیتے ہیں تو یہ دو قسم کی شکر گزاریاں اس پر لازم ہوتی ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر شکر ادا کیا تو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کیا کہ مقاصد میں ترقی ہی ہوگی، زوال کی طرف نہیں جائیں گے، آپ کو آزادی ہی ملے گی، سرخروئی ہی ملے گی، کامیابی آپ کا قدم چومے گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اس وعید کو بھی نہ بھولنا، اگر ناشکری پر اترائے، نعمت دے کر اس کے تقاضے کو پورا نہیں کیا، ان عذابی لشدید، تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور جب وہ پکڑتے ہیں تو پھر اس کی معمولی پکڑ نہیں ہوتی کہ کچھ عرصے کے لیے ہو، کچھ زمانے کے لیے، کچھ وقت تک محدود ہو، وہ پھر رہتی دنیا کے لیے باعث عبرت بن جاتی ہے وہ پکڑ۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں ایک قوم بنی اسرائیل کے نام سے دکھائی دیتی ہے۔ یہ وہ قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں برسائی تھی، ہر قسم کی آزادی سے ان کو سرفراز کیا تھا۔ جو ان کے من میں آتا، جی میں آتا، جس کے لیے قدم اٹھاتے تو انبیاء کی معیت ان کو اس راستے میں سرخرو کیا جاتا، کامیابی سے ہمکنار کیا جاتا۔ ان پر ظاہری نعمتیں بھی کی گئی اور باطنی نعمتوں سے بھی سرفراز کیا گیا۔ ظاہری نعمتیں، مادیات کی فراوانی تھی ان کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس، سہولتیں بے پناہ تھی، راستوں کی سہولتیں، کنوؤں کی سہولتیں، بازاروں کی سہولتیں، سبزی اور باغات کی سہولتیں اگر دیکھی جائے تو ان پر جو اللہ تعالیٰ نے کی شاید کسی پر کی ہو۔ اور خوراک کی سہولتیں، آسمان سے کھانا اترتا تھا من و سلوہ کی صورت میں۔ یہ وہ قوم تھی جس نے اللہ تعالیٰ کی اور روحانی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کی۔ جتنے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل میں آئے شاید کسی قوم میں آئے ہو۔ تو دنیاوی بہتات اور روحانی نعمتوں کی بہتات، روحانیت کی بہتات ان پر چھم چھم کر برس رہی تھی۔ ناشکری پر اترائے، مادیات سے بھی سر منہ انحراف کر دیا، نہ عملی شکر ادا کیا اور نہ زبانی شکر ادا کیا، اور روحانی نعمتوں کو بھی دھکا مار دیا، ان کو بھی میدان سے باہر کر دیا۔ انبیاء کو بدبختوں نے قتل کیا ایک ایک کر کے اپنے دور میں۔ یہ ہے روحانی نعمتوں سے سرکشی اور ان کے پیغامات کو دور کرنا، ختم کر دینا۔ آج وہی قوم جس پر بہت نعمتیں ہوئی تھی اور بیش بہا
مادیات سے ان کو نوازا گیا تھا، آج اگر ان کا نام ہمیں ملتا ہے تو مغضوب علیہم کے نام سے وہ پکارے جاتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس پر ہر نماز میں مسلمان ان سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اس قوم میں شامل نہ کرنا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا۔ ایک ہی گناہ ہوا تھا، ناشکری پر اترائے تھے، کفرانی نعمت کیا تھا، باطنی نعمتوں سے بھی روگردانی کی تھی اور ظاہری نعمتوں سے بھی روگردانی کی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف اس قوم تک نہیں، وہ بنی اسرائیل تک ہی ان کی مذمت محدود نہیں رہی، تا قیامت، جب قیامت طلوع ہوگا اس وقت تک ان کی مذمت باعث عبرت رہے گی آنے والے اقوام کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ پھر ایسی ہوتی ہے، پھر دائمی ہوتی ہے۔ شکرانی نعمت جب نہیں ہوتا بلکہ کفرانی نعمت ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے حالات پر سوچنا چاہیے، ہم بھی ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے جی رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، اس ملک خداداد کو ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، اس کی باغ دوڑ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، اور مسلمانوں نے اس کی باغ دوڑ کے لیے جو کوششیں کی ہیں اور جو قربانیاں دی ہیں وہ دی بھی اسی مقصد کے لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر چم چم کر برسے، قرآن کا نفاذ ہو، اللہ کی شریعت ہو، خدا کے دین کے لیے ہم سر تاپا آزاد ہو، نہ ذہنی غلامی میں شکار ہو نہ عملی غلامی میں شکار ہو۔ یہ تھا مقصد ہماری قربانیوں کا، اور تاریخ میں رقم ہے، محض سنی سنائی باتیں نہیں ہیں اور ہوائی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک باشندہ ہو یا حکمران پارٹی سے تعلق رکھنے والا ہو، اقتدار ان کے ہاتھ میں ہو یا ایک غریب آدمی ہو، اس کے سامنے بھی پاکستان کا مقصد عیاں ہے اور ظاہر ہے، اور آج بھی ان کی ذہنوں میں زبانوں پر یہی نعرہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک بچے سے بھی آپ پوچھیں تو بھی وہ یہی مقصد بیان کرے گا، پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ وہ مقصد تھا جو بہت ہی عظیم مقصد تھا۔ دنیا کی نعمتوں میں اگر سب سے بڑی نعمت میں اسے کہوں تو یہی تھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، قرآن اور حدیث کے لیے، شریعت کے لیے ذہنی غلامی سے اور عملی غلامی سے باہر آنا پڑے۔ اس سے بڑھ کر نعمت دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ آج اگر ہمیں یہ آزادی ملی ہے تو انہی قربانیوں کی مرہون منت ہے، اور یہ دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ریاست مدینہ کے بعد اگر کسی خطے کے لیے، کسی علاقے کے لیے، کسی ملک کے لیے اسلامی روح سے، شریعت کی روح سے آزادی کی کوشش کی گئی ہے تو یہی ملک خداداد پاکستان ہے، جس کے لیے اتنی قربانیاں بھی دی ہیں اور اس کے لیے کوششیں بھی کی گئی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں مسلمانوں پر ظلم و ستم تھا، وہی طریقہ ہے، اگر اس کو سامنے رکھے، اس کارکردگی کو، اس پس منظر کو اور اس شان کو سامنے رکھے تو ہمیں سب کچھ ادھر بھی وہی کچھ دکھائی دے رہا ہوگا۔ مسلمانوں کو ستایا جاتا تھا، ظلم ستم ڈھایا جاتا تھا، آزادی نہیں تھی، نہ ذہنی آزادی تھی اور نہ عملی آزادی تھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے لیے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فہم و فراست سے ماحول بنایا، لوگوں کو آمادہ کیا، جو متبعین تھے، جو پیروکار تھے اور حضور علیہ السلام کا ساتھ دینے والے تھے، ان کو ایک کیا، ان کو سمجھایا۔ ابتداءً تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل نہیں ہوا تھا، نہ ہجرت کا اور نہ ہاتھ اٹھانے کا، ظلم ہی سہتے رہے۔ ہندوستان کی حالت کو اگر ہم دیکھیں اس ابتدائی حالت کے تناظر میں تو ہمیں بھی یہی کچھ دکھائی دے گا
کہ مسلمان آزاد نہیں تھے، انگریز آئے ہوئے تھے، مسلط تھے، ہر لحاظ سے ان کو جکڑا ہوا تھا، معاشی لحاظ سے بھی جکڑا ہوا تھا اور اقتصادی لحاظ سے بھی جکڑا ہوا تھا، سیاسی لحاظ سے بھی جکڑا ہوا تھا اور ایمانی لحاظ سے بھی کچھ ان کو جکڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو چکے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے سمجھایا ان کو اس وقت ظلم سہتے رہو، لیکن نظریے سے باز نہیں آنا، عقیدے کو نہ چھوڑنا، توحید پرست ہی رہنا ہے، جتنا ظلم بھی ڈھا ہے۔ تاریخ رقم شدہ ہے کہ اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ برف کے بلاکوں پر لٹایا گیا، خون نکالا گیا، زندہ ہاتھوں کو کاٹا گیا، لہو لہان کیا گیا اور جلتے ہوئے انگاروں پر ان کو لٹایا گیا، لیکن کوئی باز نہیں آیا، بلکہ دہکتی ہوئی تندوروں میں ان کی جسموں کو ڈھالا گیا، تپایا گیا، اسی طرح قائم رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہجرت کا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ ہجرت یہ ایک اہم رکن ہے اسلام کی دفاع کے لیے، اس کا بنیادی کردار ہے کسی ظالم اور جابر حکمرانوں کی تسلط سے آزادی کا یہ ایک اہم آپشن ہے کہ انسان ہجرت کرے۔ نبی علیہ السلام کو حکم ہوا اپنے رفقا کے ساتھ نکلو، اس زمین پر آپ کا رہنا دشوار ہے، آزادی مشکل ہے، نہ ذہنی آزادی مل سکتی ہے اور نہ عملی آزادی مل سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ نکلے، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے ہوئے جب نکلے تو پھر ہجرت کے بعد جب اپنا اسٹیٹ مدینہ کو بنایا اور ادھر اپنی سلطنت بنائی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ پھر وعدے بھی کیے اور پھر حکم آیا اس ظلم اور جبر کے خلاف اسلامی آزادی کو رائج کرنے کے لیے، قرآن کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اور قرآنی پیغامات کے چرچے کے لیے حکم آیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تم پر ظلم کیا گیا ہے، ابھی لڑو، اینٹ کا جواب پتھر سے دو، ظلم کا جواب ظلم سے دو۔ ابھی تک ظلم ڈھاتے رہے، مظلوم تھے آپ، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، ابھی رکاوٹیں دور کرو، خلافت کے لیے کوشش کرو اور قرآن کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے کوشش کرو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے نبیوں کی ذات کو، رسول کو اس لیے بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اپنے مشن کو، اپنے پیغام کو دنیا پر غالب کرے۔ پھر نہ بت پرستی رہے، نہ آتش پرستی رہے، نہ یہودیت رہے اور نہ نصرانیت رہے، صرف ایک اسلام ہی رہے۔ اس کے غلبے کے لیے حضور علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، مظلوم تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور نصرت آئی۔ پاکستان بننے سے پہلے باشندگان پاکستان مظلوم تھے، ظلم ڈھایا جا رہا تھا۔ اسی خاکے کو دیکھ کر، اسی پس منظر کو دیکھ کر کچھ درد رکھنے والے، امت مسلمہ کی فکر کرنے والے صاحب درد لوگ اکٹھے ہوئے، سر جوڑ کر بیٹھے ایک نقطے پر، ان کو یہی نقطہ نظر آیا، ہجرت والا۔ انہوں نے کہا ہماری آزادی سلب کی جا رہی ہے، ایمانی آزادی بھی سلب کی جا رہی ہے اور عملی آزادی بھی سلب کی جا رہی ہے، ہم آزاد نہیں ہے اپنے اعمال میں، اپنے دستور میں، اپنے اخلاق اور کردار میں، اپنی شریعت میں، اپنے قرآن پر عمل کرنے میں راستہ نکلنا چاہیے۔ تو تاریخ میں ان کو یہی راستہ نظر آیا، ہجرت والا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ نے جہاں اس وقت نبی علیہ السلام سے اور صحابہ سے ہجرت کے موقع پر وعدہ فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کی مدد ہجرت کے موقع پر آپ کے ساتھ ہوگی، یہی ہوا پاکستان کے وجود میں
جنہوں نے قربانی دی تھی وہ قربانیاں رنگ لائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی مدد معاملہ کیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ ریاست مدینہ والے یہ وہ لوگ تھے جو ناحق طریقے سے گھروں سے نکالے گئے تھے، جائیدادوں کو ان کے غصب کیا ہوا تھا، ان کو قتل کیا گیا تھا، بعض کو مارا گیا تھا، گھروں پر لوٹ مار مچائی گئی تھی، ان کو ذہنی غلامی میں جکڑا جانے لگا تھا۔ اس کے بعد ان کو ظلماً ہجرت پر مجبور کیا، بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ قصور کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس وقت بھی قصور یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ اور اس وقت اگر ہم دیکھیں جو ظلم ڈھایا گیا تو اس میں بھی سب سے بڑا قصور مسلمانوں کا یہی تھا، لا الہ الا اللہ والا، کہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور اس ایک نقطہ اور نظریے پر جمع ہوئے تھے، لا الہ الا اللہ۔ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا۔ لیکن یاد رکھو ظلم کے بعد، تنگیوں کے بعد یہ اللہ تعالیٰ انصاف فراہم کرتے ہیں اور فراخی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو شروع ہی سے یہ قانون اور دستور ہے کہ ظلم کے خلاف اٹھنا پڑے گا۔ اگر ظلم کے سامنے بس جھکتے ہی رہے تو شاید ظلم اپنا رویہ نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون رہا ہے جہاد کے نفاذ کا ہر دور میں، چاہے وہ بنی اسرائیل ہو چاہے وہ عیسائیت ہو، اس میں بھی یہی حکم تھا۔ قرآن میں واضح صراحتاً یہ بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ظلم کو ان سے دور نہ کرتے، ان کے اپنے عمل کے ذریعے، ان کے اپنے نظریے کے ذریعے، ان کے اپنے کارکردگی کے ذریعے اگر ظلم ان سے دور نہ ہوتا تو نہ یہ مساجد ہوتی، نہ یہودی عبادت خانے ہوتے، نہ نصرانی عبادت خانے ہوتے۔ ان قلعوں کی حفاظت کے لیے، اسلامی سلطنت کی حفاظت کے لیے ظلم کے خلاف سر اٹھانا پڑتا ہے، کفر کے خلاف میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس موقع پر جو اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے ہجرت کریں گے، مدد کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کریں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، پھر انہی لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے جن کو اللہ تعالیٰ ہجرت میں کامیاب کرتے ہیں، ایک خطہ دیتے ہیں، ایک آزاد وطن دیتے ہیں، تو پھر ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ پھر ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دستور کو ادھر رائج کرتے ہیں، جس کے لیے قربانی انہوں نے دی تھی، ہجرت کیا تھا، اس کے لیے پھر یہ قربانی بھی دیتے ہیں مزید، اور اس نظام کو رائج کرتے ہیں جس کے لیے انہوں نے ہجرت کی، بامقصد ہجرت کی ہے۔ جس طرح صحابہ نے کیا کیا؟ اقاموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، یہ بنیادی ارکان ہے، مراد پوری شریعت کا ڈھانچہ ہے، اس کی چھتری کے نیچے آ جاتے ہیں۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور نیکیوں کا حکم عام کرتے ہیں اور برائیوں کو دفع کرتے ہیں، بدر کر لیتے ہیں اپنی ملک سے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی صفت بیان کرتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کی اور ایک آزاد خطہ حاصل کیا، اور پھر انہوں نے ان کا عملی نفاذ بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ محض زبانی دعوے نہیں کرتے، اس پر بھرپور عمل بھی کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اسی پس منظر میں پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو ہو بہو ہمیں ریاست مدینہ کے بعد اگر کوئی خطہ نظر آتا ہے تو وہ یہ ہمارا یہ پاک خطہ ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کی دشمنوں سے حفاظت فرمائے اور غیروں کی سازشوں سے حفاظت فرمائے۔ بعض لوگ ملک کی ترقی کا معیار سڑکوں اور روڈوں کو بناتے ہیں، اور بعضوں کے نزدیک گیس لائن بچھانا ہے، بعض لوگ فلمی انڈسٹری کام کرنے کو یہ ترقی کا معیار سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ نو آباد کاریوں کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ کچھ تو روڈوں اور سڑکوں پر پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہی ترقی ہے، کوئی شجرکاری کو ملک کی ترقی کا زینہ گردانتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی ضرورت سے انکار نہیں، بے شک یہ ضرورت ہے، لیکن یہ ضرورتیں ہمارے ہندوستان میں بھی پوری ہو سکتی تھی، ہمیں وہاں پر اس سے اچھی اچھی سڑکیں مل سکتی تھی، ہمارے لیے گیس اور گیس کی جو پائپ لائنیں ہیں وہ اس سے زیادہ بچ سکتی تھی، ہم اس سے زیادہ مادی طور پر خوشحال رہ سکتے تھے، ہمیں ناانصافی نہ دیکھنی پڑتی اگر ہم ادھر بھی یہ کوشش کریں۔ تو یہ جو کوشش کی ہے یہ روحانی نعمتوں کو، اگرچہ یہ تمام چیزیں ضرورتیں ہیں، ہمارا ملک ان چیزوں کے بغیر نہیں چل سکتا، اس سے انکار نہیں، لیکن یہ ضرورت ہے، ضرورت کو ضرورت کی جگہ پر رکھو اور مقاصد کو اپنی جگہ پر رکھو۔ اور یہ مقصد میں نے نہیں گڑھا ہے، یہ میری اختراع نہیں ہے جو آپ کے سامنے میں یہ رکھ رہا ہوں۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ میرا مقصد نہیں، یہ بانی پاکستان کا مقصد تھا، اور آج بھی رقم ہے تاریخ۔